بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے آپ نے جو نجاست کے سلسلے میں چیزیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو مختصراً بتایا گیا، اور جو اس میں سے کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں ان کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں۔ نجاست گندگی اور ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نجاست کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ پھر نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں اور نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہیں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل جو آپ کے رہ گئے تھے اس سے پہلے حصے میں، اب وہ یہاں پہ پورے بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال قائم کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتی، بستر بند وغیرہ، اگر ان میں سے جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوگی۔ یعنی کہ موزے ہیں چمڑے کے، یا پھر بستر بند ہے، یا پھر جوتی وغیرہ ہے، تو ان کے اوپر اگر ایسی ناپاکی لگ جائے جس کا ایک جسم ہے، جس کا ایک وجود ہے، جیسے نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ کی ایک تعریف میں آپ نے کیا پڑھا تھا۔ نجاست حکمیہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر تو نہ ہو لیکن شریعت کی نظر میں اس کو نجاست مانا گیا ہو۔ اور نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے جس کا ایک وجود ہو، جس کا ایک جسم ہو، جیسے پاخانہ یا پھر شراب وغیرہ، ان کا ایک جسم ہے، ٹھیک ہے۔ پاخانہ لگ گیا تو وہ دکھ رہا ہے نا، تو وہ نجاست حقیقیہ ہے۔ اور ظاہری چیز اور نجاست حکمیہ کیا ہے، جیسے پیشاب یا پھر کسی اور ایسی چیز جو لگ جائے اور لیکن پتہ نہ چلے، وہ حکمیہ میں آتی ہے۔ تو وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر جسم کے ایسی نجاست چمڑے کے موزے یا پھر بستر بند یا پھر جوتی پر لگ گئی جس کا کوئی جسم ہو، تو اس کو ہم کس طریقے سے پاک کریں گے، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر دونوں زائل ہو جائیں۔ یعنی کہ زمین پر اگر آپ اس چیز کو رگڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہمارا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑے پہ ہمارے یہاں پہ لگ گئی، ٹھیک ہے، ایک نجاست لگ گئی جس کا داغ لگا ہوا۔ اب اس کو ہم پاک کیسے کریں گے؟ پاک ایسے پکڑ کے ہم یوں اس طریقے سے رگڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو رگڑ دیں گے تو یہ ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے، جو یہاں پہ داغ لگا ہوا تھا وہ بھی غائب ہو جائے اور اس کی بو اور اس کا اثر بھی غائب ہو جائے، تب وہ پاک ہوگا۔ ایسا نہیں کہ زمین میں رگڑ دیا، اس کا داغ بھی باقی ہے اور اس کی بدبو وغیرہ جو آ رہی ہے وہ بھی باقی ہے، تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اب دوسرا سوال دیکھیں کہ اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا اسی طرح کی کوئی اور نجاست لگ جائے تو کس طریقے سے پاک کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ پیچھے کیا بتایا گیا تھا، جس کا ایک جسم ہو، ٹھیک ہے، جس کا ایک جسم ہو، اگر وہ جسم والی ناپاکی لگ جائے تو اس کو ہم کیسے پاک کریں گے۔ اب یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ چمڑے کے موزے یا پھر جوتی یا پھر بستر بند کے اوپر شراب یا پیشاب یا اسی جیسی جس کے اندر لگ کے ختم ہونے کا ایک مادہ ہو، تو وہ چیزیں اگر لگ جائیں تو ہم اس کو کیسے پاک کریں گے۔ تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، پانی یا کسی اور بہنے والی چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے، دھو کر پاک ہوں گی۔ یعنی سوائے جسمدار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پانی یا کسی اور بہنے والی چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے، دھو کر پاک ہوگی، ٹھیک، سمجھ بات آ گئی۔ اور یعنی کہ سوائے جسمدار نجاست کے، ٹھیک ہے، یعنی جس نجاست کا جسم ہے، جس نجاست کا وجود ہے، وہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی، اور ان کے علاوہ جو نجاستیں ہیں وہ پاک ہو جائیں گی۔ اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک
نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہوگا۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ سوال، چاقو، چھری، تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے یا المونیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، جیسا کہ چاقو ہے، تلوار ہے، یا چھری ہے، یا المونیم کے کوئی برتن وغیرہ ہیں، یا تانبے کی کوئی چیز ہے، یا چاندی وغیرہ کی ہے کوئی چیز، اور اس کے اوپر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو دھو کر کے پاک کے دھویا جائے گا یا پھر بغیر دھوئے ہی پاک ہو جائے گی؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، لوہے کی چیزیں جب تک کہ وہ صاف ہوں، زنگ نہ ہو، اور چاندی، سونے، تانبے، المونیم، پیتل وغیرہ دھاتو کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی کے دانت یا ہڈی کی چیزیں اور کیا ہے چینی کے برتن، یہ تمام چیزیں جب کہ صاف اور نقشین نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، نقشین مطلب کہ جس کے اندر نقش نگار یعنی کہ ڈیزائن، نقشین کا مطلب ڈیزائن نہ ہو، اس طرح رگڑنے سے نجاست کا اثر جاتا رہے پاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ جتنی چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، برتن وغیرہ ہوں، چاقو ہو، چھری ہو، یا پھر شیشے کی کوئی چیز ہے، یا ہاتھی کے دانت ہے، یا ہڈی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، یا پھر کوئی برتن ہے جس کے اندر کوئی نقش وغیرہ نہ بنا ہوا، جیسے کہ ڈیزائنیں بنا دیتے ہیں اسی میں پھوڑ پھاڑ کے، تو اس میں گڈھا گڈھی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ نقش وغیرہ نہ بنے ہوئے ہو تو اس کو یوں ایسے رگڑنے سے وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال، نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہو جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جاتی ہے، باقی رہ جانے کا احتمال ہے۔ ہاں، صرف رنگ کے نقش ہوں تو یہ چیزیں رگڑنے سے صاف ہو جائیں گی۔ تو نقشین سے مراد کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے بتایا، جیسے نقش جو بنائے جاتے ہیں اس میں کیل وغیرہ سے ٹھوکا جاتا ہے، اسی میں ڈیزائن بنائی جاتی ہے، تو اس میں جو ہے ڈیزائن بنائی جاتی ہے تو وہ کہیں اندر گھسا ہے، کہیں ابھرا ہوا ہے، تو جو نجاست ہے وہ ان دھسی ہوئی چیزوں کے اندر گھس جاتی ہے، تو اس کو رگڑنے سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی رنگ وغیرہ سے کوئی ڈیزائن بنی ہوئی ہے، پھول، پتی، بوٹے، کچھ بھی بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر رگڑنے سے بھی پاک ہو جائے گا، اس سے کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر نقش کیل وغیرہ سے بنائے گئے ہیں، جیسے ٹھونک پیٹ کے اسی میں، تو وہ اونچا نیچا معاملہ اس میں ہو جائے گا، اسی لیے وہ پاک نہیں ہو پائیں گے۔ سوال، زمین پر نجاست مثلا پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ زمین کے اوپر کسی نے پیشاب کر دیا یا شراب گر گئی تو وہ کس طرح پاک کی جائے گی؟ جواب دے رہے ہیں، زمین جب تک خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر رنگ بو مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی زمین کے اوپر اگر کوئی نجاست گر گئی، پیشاب گر گئی یا شراب گر گئی یا ایسی کوئی نجاست گر گئی ہے تو اس کو ہم پاک کس طریقے سے کریں گے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، جیسے ہی وہ نجاست سوکھ جائے گی اور اس کا رنگ اور اس کی بو اور اس کا مزہ ختم ہو جائے گا، فوراً وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ وہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔